دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام. اور آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یوکرین وار. اوبیسلی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف یہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھی میسائلز دی ہیں, اور ان میسائلز کے حوالے سے لیٹر آن میں بات کروں گا, بالکل آخر میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رشیا اور یوکرین کی جو اس وقت وار چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے, اور اس کا اختتام کس حد تک جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے اوبیسلی میری بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوئی, جن میں کہ ڈپلومیٹس بھی ہیں, اور ساتھ میں اوور دا فون کافی سارے ان کے رشیا کے جو تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں یا پھر ویسٹرنرز تھنک ٹینکس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گاہے بگاہے میری ان سے بات بھی ہوتی رہی. آپ نے پی ٹی وی ورلڈ کے کافی سارے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے جس میں کہ ہم لوگ بہت سے جو گیسٹ تھے ان کو انوائٹ کر رہے تھے, رشیا سے بھی اور ویسٹرن کنٹریز سے بھی ان کو انوائٹ کیا جا رہا تھا. وہ گیسٹ جو کہ یوکرین اور رشیا کی وار کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے ان کو ہم لوگ انوائٹ کرتے تھے, ان سے پھر کوسچننگ کرتے تھے, اور ان سارے کوسچنز کے حوالے سے اوبیسلی میں آج آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے آیا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ کیسے جو ابھی چڑھائی کی گئی وہ کب سے شروع ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ دسمبر 2021 میں اچانک سے رشیا نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا ڈنباس کے بالکل ساتھ, اور اس لیے وہ اس وقت جو کہا جانے لگا کہ رشیا اس وقت اس وجہ سے بلڈ اپ کر رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایکسرسائزز کرنی ہے رشیا نے, جس میں کہ آرٹلری کی فورسز بھی تھیں, ان کی انفینٹری بھی تھی, آرمرڈ کور کے بھی تھے. وہ سارے کے سارے وہاں پہ جو جمع ہوئے اس کا اس وقت جو مجھے نمبر یاد ہے وہ 1,10,000 سے 1,20,000 کی جو فورسز تھیں ان کو ڈپلوئے کیا گیا تھا ان دی گائز آف کہ ونٹر جو وارفیئر ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہاں پہ. اور وہ پریکٹس کے چکر میں ہی انہوں نے اسی دوران جو وہ فورسز وہاں پہ لگائی تھیں ان کو چڑھا دیا یوکرین کے اوپر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میں پروگرام میں یہی کہہ رہا تھا, یہی مینٹین کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فورسز وہاں پہ لے کے جانا, کوئی ونٹر اولمپکس تو ہو نہیں رہے کہ وہ وہاں پہ منائیں گے, تو اوبیسلی دے وڈ بی ہیونگ سم تھنگ ان دیئر مائنڈ. تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اٹ از این الارمنگ سچویشن ان یورپ, ایسٹرن یورپ, جس میں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ یہ ان کی طرف سے چڑھائی ہوگی, اور واقعی ہی وہ فروری کے مڈ میں ہمیں فیل ہونا شروع ہو گیا کہ دیٹس اٹ ناؤ دے ول بی ایڈوانسنگ ٹورڈز. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, شاید آپ کو یاد ہو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بیلاروس کے ساتھ بہت ہی اچھے روابط ہیں, بیلاروس کو ایک ایسی اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ اپنے کیپٹل کو کم سنتی ہے اور کریملن کو بہت زیادہ سنتی ہے. کریملن یعنی کہ کیپٹل آف رشیا. تو کیا ہوا ان دنوں میں کہ جو انیشل موو کیا گیا, بلڈ اپ تو اس طرف رکھا گیا, لیکن یہ ہے کہ جو انیشل موو کیا گیا وہ بیلاروس کی طرف سے انٹری ڈالی گئی, کیونکہ بیلاروس سے اگر دیکھا جائے تو کییو جو کہ کیپٹل ہے یوکرین کا وہ بہت نزدیک تھا وہاں. تو اس وجہ سے یوکرین میں جو پڑاؤ ڈالا گیا وہ بیلاروس کی جانب سے ڈالا گیا. اس میں اوبیسلی آرمرڈ کور کی جو ڈویژنز ہیں وہ شامل تھیں رشیا کی جانب سے. اور پھر ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ ڈنباس کا جو ایریا ہے جو کہ فار ایسٹرن ایریا ہے یوکرین کا, اس کے بارے میں پہلے سے ہی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو پریڈومنیٹلی پاپولیشن وہاں پہ ڈنباس کے ایریا میں جو موجود ہے وہ سارے کے سارے ایتھنیکلی رشین لوگ ہیں. وہاں پہ جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ اوبیسلی رشین انفلوئنس تھا, اور وہ ویسے بھی ایک ٹربلڈ ایریا یوکرین کے لیے کنسیڈر کیا جاتا تھا. ڈنباس کے ایریا کا جو کیپٹل کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ دونیسک تھا. دونیسک میں کافی عرصے سے پرابلمس چل رہی تھیں, وہاں پہ ایک نوگو ایریا کنسیڈر کیا جاتا تھا اس کو. تو اسی وجہ سے کیا دیکھنے میں آیا کہ سب سے پہلے دونیسک کا جو ایریا ہے اور ڈنباس کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا کور کر لیا رشیا نے, اور اس میں ان کو کوئی بھی پرابلم وہاں پہ نہیں ہوئی, کیونکہ بہت بھاری تعداد میں ان کے جو نمبرز تھے وہ وہاں پہ
ان کی فیور میں آلریڈی سے تھے، تو ان کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی خاطر خواہ کوئی پرابلمز ان کو پیش نہیں آئیں، دے انٹرڈ. اس کا پس منظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں رشیا نے کریمیا جو کہ ایک جزیرہ نما ایریا تھا، اس کے اوپر 2014 میں بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا رشیا نے. اور جب رشیا اس کے اوپر قابض ہو گیا تو اس وقت سے ہی یہ الارمنگ سچویشن کریٹ ہو چکی تھی کہ شاید یہ یوکرین کے اوپر بھی حملہ کریں گے. تو اسی تناظر میں کیا دیکھنے کو ملا کہ نیٹو خصوصاً امریکنز نے یہ کہا کہ ہم میسائلز جو نیوکلیئر میسائلز ہیں وہ ڈپلوئے کریں گے یوکرین میں ٹو کیپ اے چیک آن رشیا. اس سے پہلے کہ وہ یہ کر سکتے، اسی تناظر میں اوبیسلی رشیا نے یہ سارا کچھ کر دیا، اور یہ اسی تناظر میں کیا کہ سارے یورپین کنٹریز کو ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے ان کے لیے کہ جو کوئی بھی امریکن بلاکس کے ساتھ رشیا کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا ان کا یہی حال کیا جائے گا جو کہ یوکرین کا آج حال کیا جا رہا ہے. ابھی ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے سٹیز ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید رشیا جو ہے وہ پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. میں پہلے دن سے یہ مینٹین کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر میری رشین ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی جو بات ہوئی، رشین تھنک ٹینکس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو بات ہوئی، اس میں بھی میں یہی مینٹین کرتا رہا کہ غالباً پورے کے پورے یوکرین کے اوپر رشیا قبضہ نہیں چاہتا. ہاں، رشیا اتنے حصے پہ قبضہ چاہتا ہے جس کے اعتبار سے کہ اس کو یہ شورٹی مل جائے کہ یوکرین اب رشیا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گا، جس میں کہ کوسٹل سائڈ جو ساری کی ساری کوسٹل سائڈ، اس میں اوڈیسا، ماریوپول اور کچھ ایسے شہر آتے ہیں جو کہ بالکل کریمیا کے بالکل ٹاپ پہ ہیں، وہ سب کے سب رشیا جو ہے ان کو کور کرنا چاہتا ہے تاکہ بلیک سی کی جو ایکسس ہے یوکرینینز کی اس کو بلاک کر دیا جائے، کیونکہ بلیک سی سے ہی ساری ٹریڈ یوکرین کی ہوتی ہے. اس طریقے سے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں یوکرین کو ان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے، ان کی امپورٹس کے حوالے سے، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے بلیک سی میں سے ان کے پاس، اس کے اوپر ایک چیک رکھنا چاہتے ہیں. کہہ لیجئے کہ اپنی ایک کسٹم کا آفس کھولنا چاہتے ہیں سارے کے سارے سمندر پہ، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یوکرین کے پاس کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں. اوڈیسا سے یہ سارا کوسٹل ایریا شروع ہوتا ہے. اوڈیسا سب سے امپورٹنٹ شہر رائٹ آن دا ویسٹرن سائڈ، ساؤتھ ویسٹرن سائڈ آف یوکرین، بلیک سی کے بالکل قریب ہے. پھر اس کے اوپر اگر اوپری سائڈ پہ جایا جائے تو ماریوپول ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. پھر کچھ ایسے مزید شہر ہیں جن کی کہ جو کہ میپ میں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے. وہ سب کے سب شہر ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں یوکرین کے لیے، اور ان سب کے اوپر رشیا اپنا قبضہ چاہتا ہے. وہ نہ صرف ڈنباس کا ایریا بلکہ یہ ساری جو کوسٹل پٹی ہے اس کے اوپر بھی قبضہ چاہتا ہے. جس دن یہ قبضہ اس کا کمپلیٹلی ہو گیا اس دن وہ فردر شاید ایڈوانس نہ کریں، اور شاید وہ پھر ٹاکس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ رشیا جو ہے وہ اس سارے ایریا پہ قابض ہو کے تو پھر شاید جنگ بندی کا اعلان کر دے، اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ شاید یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ رشیا اپنی فیور میں لے کے تو اس کو ختم کر دے گا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یوکرین ہار ماننے کو بالکل تیار نہیں. یوکرینین فورسز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی ایڈوانس کر رہی ہیں. یوکرین کو اوبیسلی بہت زیادہ سپورٹ بھی حاصل ہے ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے، نیٹو کی جانب سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. پچھلے سال جب یوکرین اور رشیا کی جنگ پیک پہ تھی تو اس وقت ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ رومینیا میں امریکن فورسز بھی آئیں. انیشلی امریکن فورسز نے یہ مینٹین کیا کہ وہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے وہاں پہ آئیں. ایسے ممالک جو کہ انسرکل کرتے ہیں یوکرین کے، اس میں اوبیسلی مولدووا، ساتھ میں رومینیا، یہ سارے جو کنٹریز ہیں یہ
ایٹ دی برنک آف الارمنگ سچویشن ہے. رومینیا کو اپنے مسائل ہیں. پھر ساتھ میں بیلاروس دیکھا جائے تو بیلاروس تو کمپلیٹلی رشیا کی سائڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے رشیا پہ. اسی حوالے سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ اس وقت یوکرین کی ویپنری کے حوالے سے مدد بھی کر رہے ہیں. اسی حوالے سے آف کورس جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان بھی کسی حد تک مدد کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں یرموک میسائلز کی جو کہ پاکستان کے ہی میسائلز ہیں. ان کے بارے میں بریگ اباؤٹ کیا گیا یوکرینین فورسز کی جانب سے. ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اب تمام جو ایسٹرن یورپ کے جو نیوز لیٹس ہیں, جو آؤٹ لیٹس ہیں نیوز کے حوالے سے, وہ اس بارے میں خبر بھی دے رہے ہیں اور ان کو شو بھی کیا گیا. پکچرز بھی آ گئی کہ پاکستان کے یرموکس وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. یس آف کورس اب ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری اور فروری میں پاکستان سے اوبیسلی کراچی کی پورٹ سے یہ یرموک میسائلز گئے اور ان کی تعداد غالباً 10,000 سے 12,000 کے قریب یرموک میسائلز جو ہیں وہ یوکرین کی فورسز کو یہاں سے پاکستان سے بھیجے گئے. پاکستان کے پاس T-80UD جو بیٹل ٹینکس ہیں وہ بھی یوکرینین ہیں اور وہ ان کی تعداد 350 کے قریب ہے. 350 کے قریب جو ٹینکس ہیں وہ یوکرین سے ہی ہمارے پاس پہنچے. بیسیکلی یہ جو T-80 ٹینکس ہیں یہ رشین ٹینکس ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ٹینکس جو ہیں وہ رشیا کی طرف سے پاکستان کو نہیں ملے, لیکن یوکرین کے ذریعے سے یہ پاکستان تک پہنچے تھے. لہٰذا پاکستان اور یوکرین کے جو آپس میں ویپنری کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ کافی پیچھے تک جاتے ہیں. یرموک میسائل کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ 122 ملی میٹر کیلیبر کے میسائلز پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بنتے ہیں جو کہ اب یوکرین کے پاس موجود ہیں. تقریباً 78 to 80 سیکنڈ کی فلائٹ ہوتی ہے اس کی اور 400 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ, ویلوسٹی کے ساتھ, مزل ویلوسٹی کے ساتھ یہ ٹریول کرتا ہے اور کم و بیش 20 کلومیٹر تک یہ مار کرتا ہے. اور یہ میسائلز اوبیسلی کسی بھی آرٹلری کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں. بہت ہی اچھی ایک پروڈکٹ ہے پاکستان کی جو کہ اس وقت موجود ہے یوکرین کے پاس. اسی لیے یوکرین کی فورسز نے یرموک کی پکچرز ہر طرف شیئر کیں اور ہر طرف سوشل میڈیا پہ بھی اس بارے میں چرچا کیا گیا کیونکہ اس وقت وہ ایکسٹینسولی یرموک کو رشین فورسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یوکرینین فورسز جو ہیں وہ پیچھے دھکیلنے کی رشین فورسز کو کوشش کر رہے ہیں. فیئر انف آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بہت زیادہ چرچا کی گئی اور یہ کہا گیا کہ پاکستان نے اچانک سے رشیا کے خلاف یوکرین کو اس طرح میسائلز کیوں دینے شروع کر دیے. تو میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور یوکرین کے آپس میں جو ملٹری کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے آف کورس جو ویپن ایکسچینج ہے وہ پاکستان کی یوکرین کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اٹ از پارٹ آف دا فیئر گیم اینڈ ٹو می آئی تھنک جب بہت سے دوسرے ممالک اس وار میں آف کورس اپنی ویپنری کو بیچ رہے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں تو اگر پاکستان سے بھی کوئی اس طرح کی پاکستان کے پاس بھی اس طرح کی کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو آف کورس پاکستان وڈ کیش آن اٹ. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا بھی یہی کر رہا ہے. اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن کنٹریز بھی یہی کر رہے ہیں. امریکہ بھی یہی کر رہا ہے. امریکہ نے تو بلینز آف ڈالرز کے جو ویپنری ہیں وہ نیٹو فورسز کو اور یورپین یونین سے پیسے لے کے تو ان کو دی ہے جو کہ اس وقت ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ جنگ جاری ہے. اس جنگ کے تناظر میں بہت سے ایسے ممالک جہاں پہ کہ گرین نہیں اگتا, ویٹ نہیں اگتی, وہاں پہ ہمیں فوڈ کرائسس ایرپٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جہاں پہ کہ ویٹ کی پروڈکشن
نہیں ہوتی یا پھر اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حوالے سے خود کفیل ہوں. وہاں پہ یوکرین سے ویٹ جایا کرتی تھی. پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ کہ پاکستان کے پاس جب بھی ویٹ ختم ہوا کرتی تھی تو ہم یوکرین سے لیا کرتے تھے. اس وقت یہ صورتحال بنی ہے کہ اسی جنگ کے تناظر میں آف کورس ان کی ویٹ کراپس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. ان کی جو ویٹ کراپس ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئیں, لہٰذا اب پاکستان کے پاس بھی آپشنز کم ہیں. پاکستان جیسے کنٹریز اور بہت سے افریقن کنٹریز, اسی لیے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ فوڈ شارٹیجز ہیں, فوڈ کرائسس ہیں اس جنگ کے تناظر میں. بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, ورلڈ پاورز کو اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طریقے سے یہ جنگ جاری رہتی ہے تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ کامن مسئلے ہیں پوری دنیا کے لیے, جیسا کہ فوڈ کرائسس. تو اس حوالے سے یہ کسی بھی صورت میں پوری دنیا کے لیے بہتر نہیں کہ اس کو ایک پرولونگ جنگ بنایا جائے. اس جنگ کا خاتمہ جلد سے جلد ہونا چاہیے, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شاید وہ وقت قریب ہے کہ جس میں کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ رشیا کے جتنے بھی یوکرین کے حوالے سے عزائم تھے وہ پورے ہوتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں, اور جیسے ہی ان کے عزائم پورے ہو جائیں تو غالباً وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور ایک بہتر حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ہم تو صرف اور صرف انتظار کر سکتے ہیں. میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیجئے گا چینل تاکہ مزید بھی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. اپنی آراء سے اور اپنے سوالات سے مجھے مطلع رکھیے. نیچے ایک کامنٹ سیکشن ہوتا ہے, وہ کامنٹ سیکشن صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا, اس میں اگر آپ کامنٹ کریں گے تو میں اس کو گاہے بگاہے دیکھتا رہوں گا. وہاں پہ آپ کے کچھ کوشچنس ہوئے تو اگلی کسی ویڈیو میں اس کے حوالے سے میں آپ کو جواب بھی دوں گا. آراء سے بھی ضرور نوازیے گا, کیونکہ میرے ایسے کچھ ویورز اور کچھ دوست موجود ہیں جو کہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی ان ٹچ ہیں, تو وہ مجھے بہت سی ایسی سجیشنز دیتے رہتے ہیں. یہ ویڈیو بھی میں نے اسی حوالے سے کی کہ ایک میرے جو ویور ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا تھا اس حوالے سے, برٹن میں موجود ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کیجئے بیکاز ہی ہیز سین می ڈوئنگ پروگرامز ان پاسٹ ریلیٹڈ ٹو یوکرین اینڈ رشیا وار. تو اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنی کسی ویڈیو میں تھوڑا سمپلسٹ وے میں سمجھانے کی کوشش کروں. تو میری نظر میں شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو اس حوالے سے مزید سوال کر لیجئے, تو میں آگے کسی ویڈیو میں ان کے جوابات دے دوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.